الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن پاک کا گھنٹہ ہے، 5ویں کلاس ہے، اور پارہ جو ہے وہ آپ کا 21واں پارہ چل رہا ہے، پارے 21 اور پارے 21 سورہ زخرف۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ، سورہ احزاب۔ سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب یہاں سے شروع ہوئی تھی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین، یہ سورت آپ کی چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ادعوہم لآبائہم، ادعوہم حمزہ ڈال کر ادعین موبت او ادعو حامیم بشکن، ادعوہم 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 لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے سے پہلے عربوں کا یہ دستور تھا کہ کسی بھی بچے کے متعلق وہ یوں کہہ دیا کرتے تھے یہ بچہ میرا ہے، تو اس بچے کو اپنے ہی بچے کی طرح پالتے تھے اور اپنا جو کھانا پینا تھا اس کے اندر شامل رکھتے تھے، یہاں تک کہ زمین جائیداد کے اندر بھی اس کو برابری کا حصہ دیا کرتے تھے۔ جتنا حصہ اپنی حقیقی اولاد کا ہوا کرتا تھا اتنا حصہ اس کا بھی ہوتا تھا۔ تو اس انداز سے حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے گفٹ میں دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا، اور حد یہ ہوئی کہ اس بچے کے سلسلے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ بچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہے، یعنی جو لے پالک بچہ ہوا کرتا تھا وہ حقیقی بچے ہی کی طرح ہوا کرتا تھا۔ تو اس انداز سے زید ابن محمد کے نام سے وہ بچہ مشہور ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ جو ان کے باپ ہیں بچے کی نسبت باپ ہی کی طرف کرو، اپنی طرف نسبت خطا نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو الفاظ میں استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس کائنات کی تخلیق کرنے والا، کائنات کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا طریقہ بہتر ہے، کون سا طریقہ اچھا ہے، کون سی بات برقرار رکھنی ہے اور کون سی بات ختم کر دینی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس بچے کی نسبت اس کے باپ کی طرف کرو، جو تمہاری طرف نسبت ہے اس کی نسبت مت کرو، ختم کرو۔ اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو کسی مرد بچے کا باپ نہیں بنایا۔ جو بچے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کا حالت طفولیت میں بچپن ہی کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جو وہاں کے رہنے والے تھے اور جو اس بات پر عمل کرنے والے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبق سکھایا اور بتایا کہ حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اس کا پریکٹیکل ہوگا، اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اور وہ اس انداز سے ہوا کہ ادعوہم لآبائہم، آپ نے جس بچے کی نسبت اپنی طرف کی ہے اس نسبت کو سوخت کر دیجئے، ختم کر دیجئے، اس بچے کی نسبت باپ کی طرف کیجئے جو ان کا باپ ہے۔ تو چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے کہا کہ زید ابن محمد سے جو تم لوگ شہرت دے رہے ہو اس کو ختم کرو، بلکہ زید ابن حارثہ کہو، حارثہ کے بیٹے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بتلائے قرآن پاک کے ذریعے سے۔ یہ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے لیے محدود نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ آگے جو واقعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذیل میں سب بتائے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات بتلاتا ہے، اپنے احسانات یاد کراتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے کوئی انسان کسی بھی وقت نہیں نکل سکتا۔ اس کو مفر نہیں ہے کہ اللہ کے احسان کو احسان نہ مانے۔ اگر اس کے اندر عقل ہے، عقل ہونے کی حیثیت سے اللہ کا احسان یقیناً مانے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں کو بتلایا گیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہے، ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ تو کچھ ناہنجار قسم کے لوگ ایسے بھی تھے، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، سارے کام ہم لوگ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جہاں چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول کر ایسی باتیں کرتے، بے وقوف قسم کے لوگ، بے عقل قسم کے لوگ ایسی باتیں کرتے۔ چنانچہ ان سے کہا گیا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے نیچے سے پانی نکال دیتا ہے اور تمہارے پینے کے لیے صاف شفاف پانی اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتا ہے۔ ارے کہنے لگے یہ کام تو ہم خود کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، یہ کام ہم خود کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں خود؟ تو کہنے لگے زمین ہم کھودتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا پانی نکلتا ہے، جہاں چاہتے ہیں وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ کہنے والے کی آنکھوں کا جو پانی تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا، خشک کر دی، آنکھیں خشک ہو گئی۔ ارشاد فرمایا گیا زمین سے پانی تو بعد میں نکالو گے، اپنی آنکھوں کا پانی لے آؤ۔ اب اندھے ہو گئے، اندھے بن کر کے بیٹھے۔ قدرت کا انکار جو آدمی کرے گا تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا؟ جب انکار کرو گے تو کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی آدمی کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ نہیں آتا، برداشت کرتا ہے، برداشت پہ برداشت کرتا ہے، آخر وقت تک برداشت کرتا ہے جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ اب بھی توبہ کر لے، اب بھی توبہ کر لے، اب بھی تائب ہو جائے۔ اور اگر تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میرے وہ بندو کہ جن کو میں نے نعمتیں دی ہیں تو میری نعمت کو یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ تھے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں ان کی تعداد بہت کم تھی، یعنی 313 تھے، لیکن 313 جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر یقین کرنے والے، ایمان رکھنے والے۔ ان کو بتلایا گیا اگر تم ثابت قدم رہو گے اور جمے رہو گے اپنے دین متین پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نصرت اور مدد فرمائے گا۔ یہ بے لوگ، نہتے لوگ جن کے پاس سر و سامان نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لاٹھی ڈنڈے بھی نہیں ہیں، لوگوں کے پاس تلواریں ہیں اور باقاعدہ جو ساز و سامان لڑنے کا ہوتا ہے وہ سارے ان کے پاس موجود، اور یہاں صحابہ کرام غریب ہیں، کمزور ہیں، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، لاٹھی ڈنڈے تو کیا ہوتے، تلواریں کیا ہوتی، ان پر گنتی کی چند تلواریں، مقابلہ زبردست ان کے لوگوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یاد کرایا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کیسے کی۔ صحابہ کرام کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جمع غفیر بھیج دی، ملائکہ کی، فرشتوں کو بھیج دیا، اور فرشتے ایسے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی، انسانوں نے کبھی بھی ان کو نہیں دیکھا، کبھی ان کا واسطہ نہیں تھا، اور وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ کافروں سے لڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو یاد دلایا ہے فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو تمہارے سامنے بھیجا کہ تم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا، ان کی وجہ سے ہم نے تمہاری مدد کی۔ آگے دیکھیے اذ جاؤکم، آپ کو جو غور کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے جاؤکم، دیکھیے اذ جاؤکم، حمزہ زال از، جی من جبل جا، اذ جاؤکم،
یہاں یہ دیکھیے، یہاں پر یہ مد ہے، مد کو دیکھیے اس پر غور کیجیے، جہاں یہ مد آتا ہے تو اس کو کھینچا جاتا ہے، آپ کھینچیے، اذ جاؤکم، اذ جاؤکم، کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے یہ جو آ جاتا ہے یہ کھینچا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کہیں بھی آئے، کسی بھی جگہ ہے تو بے دھڑک ہو کے آپ کھینچیے، اذ جاؤکم، کتنا کھینچنا ہے؟ کہیں 3 الف کے برابر، 5 الف کے برابر، 7 الف کے برابر کھینچیے۔ اس سے کھینچنے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کا پڑھنے کا حسن پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ قرآن پاک کو اچھے ڈھنگ سے پڑھا جائے، طریقے سے پڑھا جائے، اور خود حضور پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پڑھ کر لوگوں کو سنایا اور بتلایا۔ وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے، نہیں مانتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے قرآن پاک تو اتنا مست ہوتے تھے، اتنا مست ہوتے تھے کہ ان کے پیر لامحالہ اس طرف چل دیتے تھے۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ اتنی شاندار آواز، اور گھنٹوں کھڑے کھڑے ٹکٹکی باندھے حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور آپ کی آواز پر لبیک کہتے تھے، غور کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ دشمنی اپنے اندر بھری ہوئی تھی، دشمنی کی وجہ سے اقرار نہیں کر پا رہے تھے، لیکن کان تھے اور ان کے پیر تھے کہ کان سننے کے لیے مجبور، پیر چلنے کے لیے مجبور، چلے جاتے اور سنتے۔ حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اذ جاؤکم من فوقکم، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، دیکھیے منکم، دیکھیے منکم، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد کاف آئے گا، یہاں دیر لگائیں گے، نون ساکن کے بعد کاف آ جائے، کہیں بھی آ جائے دیر لگے۔ یہاں پہ مد ہو رہا ہے، مد کہاں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے مد یہ ہو رہا ہے، جیم کے بعد الف ہے، الف کے بعد حمزہ، اس کے بعد باؤ، یہ مد ہے، کھینچیں گے، جاؤکم، یہاں منکم دیر لگ رہی، اس لیے دیر لگ رہی ہے کہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے۔ من فوقکم، اب دیکھیے من فوقکم، یہاں دیکھیے من فوقکم، دیکھیے کتنا آسان ہے، من فوقکم کہنا کتنا آسان ہے، لیکن جب آپ نے قاعدہ پڑھا ہے تو آپ کو بتایا جائے گا یہ نون ساکن کے بعد پا رہا ہے، اس لیے لام حالت دیر لگائیں گے، اور دیر لگانے کیا کہتے ہیں؟ اخفا، یعنی ناک میں چھپا کر پڑھنا، دیر لگائیں گے، کیسے؟ من فوقکم، دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد پا رہا ہے اس لیے، اذ جاؤکم من فوقکم، من فوقکم کہیں گے تو غلط، دیر لگائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف آ رہا ہے، من فوقکم ومن اسفل منکم، اب دیکھیے ومن اسفل منکم، ومن اسفل، ومن اسفل، اب یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آئے گا جلدی پڑھیں گے، یہاں کہیں گے اظہار ہوگا جلدی پڑھیں گے، یہاں پر دیر لگے گی، کیوں؟ نون ساکن کے بعد پا رہا ہے، حروف اخفا میں سے پائے گا تو دیر لگے گی، اور حروف حلقی میں سے حمزہ آ جائے گا نون ساکن کے بعد، تو یہاں پر جلدی سے پڑھیں گے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا۔ حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے انسان، ان بہت سارے انسانوں کے اندر صحابہ کے درمیان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کہا جاتا ہے منافق، دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ۔ زبان سے کہتے ہم ایمان لے آئے، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، آپ اللہ کے فرشتہ ہیں، ساری باتیں مسلم، لیکن دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے میاں ہم تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے آئے، ہم کہاں ایمان لانے والے، ہم مسلمان ہونے والے نہیں۔ ایسے لوگوں کو شریعت اسلامیہ منافق کہتی ہے، اور قرآن پاک کیوں کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى۔ یہ منافق لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے لیے آتے۔ بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن دھوکہ دے رہے ہیں تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمائے یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کائے کے لیے؟ دکھلاوے کی خاطر، لوگ دیکھ لیں اور یقین کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کو ہم جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رکھیں گے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے تو دل کے اندر کوئی بات رکھتا ہے، زبان کے اندر کچھ کہتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر موجود ہیں۔ اب جنگ کے اندر جب موجود ہیں تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کوئی بھی نہیں، صرف عورتیں ہیں، یہ لوگ جو کفار و مشرکین ہیں ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو کر ہماری بیویوں کو بچوں کو اٹھا کر کے لے جائیں گے، اس لیے ہم کو اجازت دے دیجیے کہ ہم چلے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہمارے گھر خالی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اجازت مانگ رہے ہیں، آپ ان کو اجازت دے دیجیے۔ تو آپ ان کو اجازت دے دیا کرتے تھے کہ جاؤ جاؤ جاؤ، تم کو جانا ہے تم بھی جاؤ، تمہیں جانا ہے تم بھی جاؤ۔ حالانکہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہیں، خالی نہیں تھے ان کے گھر، پھر بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو اجازت دے دیں۔ وما ہی بعورہ، ان کے گھر خالی نہیں ہے۔ ان یریدون الا فرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جنگ سے بھاگ جائیں اور جنگ ہمارے قریب میں بھی نہ آئے۔ وَإِذَا دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ قرآن پاک کے اندر غور و خوض کیجیے، سمجھ کر کے پڑھیے، سمجھ کر کے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں پر نیکیاں مرحمت فرمائیں گے، ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ غور کیجیے کہ جتنا آپ نے پڑھا ہے اس پر کتنا ثواب ملا، آپ کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیات مقدسہ میں فرما رہے ہیں کہ یہاں یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہیں، آپ ہم کو اجازت دے دیجئے اور اپنے گھر چلے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو اجازت دے دیجیے چلے جائیں۔
یہ چلے گئے اپنے گھر. لیکن یہ سوچیں کہ اگر ہم اپنے گھر چلے گئے تو کیا ہم موت سے چھٹکارا مل جائے گا؟ موت ہماری نہیں آئے گی. موت کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت آئے گی، نہ ایک پل ادھر نہ ایک پل ادھر. اذا جاء اجلہ لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قل لن ينفعكم الفرار، تم ہرگز موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت تمہارا تعاقب کرے گی. تم جہاں بھی کہیں جاؤ گے موت تم کو وہاں پر پا لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم بہت ہی محفوظ قلعے کے اندر کیوں نہ پہنچ جاؤ لیکن موت تمہارا پیچھا وہاں پر بھی نہیں چھوڑی. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَوْتِ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ینظرون، دیکھیے ینظرون، غور کرتے جائیے، سمجھ کر پڑھتے جائیے تو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے میں نور علی نور، نور علی نور. دیکھیے ینظرون، ینظر یہ واو ہے، یہ پیش ہے ینظرون. یہ دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد دو آ رہا ہے، حروف اخفاء میں سے ہے، دل لگے گی، دل لگا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ اخفاء. ینظرون، ینظرون اخفاء ہوگا، ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے. تدور اعینہم کالذی یغشا علیک، کالذی یغشا علیہ من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، بألسنة، دیکھیے بألسنة، بألسنة، بألسنة حداد. یہاں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دو زیر ہیں، دو زیر کے بعد ہا رہی ہے، دو زیر کے بعد ہا آئے گی تو جلدی پڑھیں گے. کیسے؟ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. تو بِأَلْسِنَةٍ جو جلدی پڑھ رہے ہیں اس لیے اس کے بعد ہا رہی. حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بِأَلْسِنَةٍ، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. جلدی پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دو زیر کے بعد ہا رہی ہے. بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ. آگے دیکھیے أَشِحَّةً، أَشِحَّةً، یہاں دیکھیے دو زبر، اشحتن میں دو زبر، دو زبر کے بعد حمزہ، دو زبر کے بعد عین آ جائے حمزہ آ جائے تو جلدی پڑھیں گے. اشحتن علی الخیر اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. یہ آپ کا 21واں پارہ ہے. 18 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، 18 رکوع مکمل ہو چکے ہیں.